بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق عبد نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے، اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی طرح بیان فرمایا۔ ابو نہک بڑے کھانے والے آدمی تھے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ ابو نہک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے ابو جیف رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور قبیلہ انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ آپ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتی ہے، اور میرے لیے ان کی مسجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھانا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جلدی ہی ایسا کروں گا۔ حضرت اتبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ بیٹھے نہیں، بالکل گھر میں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھر میں کس جگہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے تکبیر کہی۔ میں نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، اور ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کزیرہ حریرہ کی ایک قسم کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھا روک لیا۔ گھر میں قبیلے کے بہت سے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا، مالک بن دکشان رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اس پر کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خشنودگی حاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام قرار دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خشنودگی ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسان بن انصاری سے، جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے، محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔
میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سان کا گوشت، پنیر اور دودھ ہدیۃً پیش کیا تو سان کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا، اور اگر سان حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے دودھ پیا اور پنیر کھایا۔ ہمیں جمعے کے دن بڑی خوشی رہتی تھی۔ ہماری ایک بڑھیا خاتون تھی، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھی، اوپر سے کچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھی۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی تھی۔ جمعے کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی، ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی، اور جب بھی ہم مزے سے اس کو کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کی ہڈی کا گوشت کھایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ اور اسی سند سے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما احرام کی حالت میں تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک گوکھر کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گوکھر کے متعلق بتایا کچھ نہیں، لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اور اس سے زین پہنا کر اس پر سوار ہو گیا، لیکن کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، ہم تمہارے شکار کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود ہی یہ دونوں چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور ذبح کر لیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے ساتھ لایا، پھر پکا کر میں نے اور سب نے کھایا، لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا۔ جب ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا، جہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا، اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ان سے عطا بن یاسر نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔